اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے لاتعداد انگنت بے شمار درود و سلام آمنہ کے لال عبداللہ کے ذریتین امام الانبیاء امام اعظم سید الثقلین شاہ سلطان مدینہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ دعاؤں کا مجموعہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظیم جماعت پر آج کا جو ہمارا درس تھا، جو میں نے غالباً اعلان کیا تھا، وہ حفاظت حدیث کے بارے میں تھا۔ یاد رکھیں، جس طرح اس دھرتی پر نبی کی ذات سے اعلیٰ کوئی اور ذات نہیں، اسی طرح جو کلمہ، جو جملہ میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہونٹوں سے نکل گیا، اس کلمے سے افضل بھی اس دھرتی پہ کوئی اور کلمہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کلمے کی نسبت، اس احادیث کی نسبت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر کے تاج سے ہو چکی ہے، اور جس چیز کی نسبت اس پیغمبر سے ہو جائے وہ ہر چیز سے افضل ہو جاتی ہے۔ جن خواتین کی نسبت میرے اور آپ کے نبی کے ساتھ ہوئی، آج بھی وہ ساری امت کی مائیں کہلاتی ہیں، کیونکہ نبی کے ساتھ نسبت ہو چکی ہے پوری انسانیت۔ اور یاد رکھیں، بلکہ ایک جملہ کہتا ہوں، آمنہ کے لال جس قبرستان میں کھڑے ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا، عرش والے کو نبی کا کھڑا ہونا اتنا پسند آیا کہ اس قبرستان کو بھی جنت البقیع بنا دیا۔ آج بھی اس کو جنت البقیع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مسجد نبوی میں حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے، اور جس جگہ پہ چل کے آئے، آمنہ کے لال نے کیا کہا؟ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اس دھرتی پر، اس دنیا میں اس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کہا گیا۔ پھر یہ پیغمبر وہ پیغمبر ہے کہ آمنہ کے لال مسجد نبوی میں ایک تنا تھا، لکڑی کا تنا، اس تنے کے ساتھ کھڑے ہو کے واز کرتے تھے۔ ایک عورت نے ممبر تیار کروا دیا چھاؤ کے در۔ وہ عورت کہتی ہے، آقا میرا دل چاہتا ہے ایک ممبر تیار کروا دوں، میرا نبی اس کے اوپر کھڑا ہو کے جمعے کا خطبہ ارشاد کرے۔ جب وہ ممبر تیار ہوا، آمنہ کے لال ممبر پہ کھڑے ہوئے، فاطمہ کے بابا جب ممبر پہ کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنا شروع کیا، ادھر سے لکڑی کا تنا رویا۔ کبھی لکڑیوں کو بھی روتے ہوئے دیکھا ہے،
لیکن یہ پیغمبر وہ ہے جس کی جدائی میں لکڑی کے تنے بھی رویا کرتے تھے. لکڑی کا تنا رویا. حدیث کے لفظ ہیں ایسے رویا جیسے بچہ رویا کرتا ہے. میرے اور آپ کے پیغمبر نے منبر کو چھوڑا, آمنہ کے لال نے منبر کو چھوڑا. یہ وہ نبی ہے جو شفقت کا پہاڑ, یہ وہ پیغمبر ہے جس کو رب کا قرآن رحمت للعالمین کہتا ہے. یہ نبی جو ہے منبر کو چھوڑتا ہے, نیچے آتا ہے, اس تنے کو ایسے سینے کے ساتھ چمٹایا جیسے ماں بچے کو چمٹایا کرتی ہے. تو یہاں پھر صحابی بولتا ہے اور اپنی زبان سے کہتا ہے پیغمبر کا اس تنے کو سینے کے ساتھ چمٹانا تھا اور تنے میں رونا بند کر دیا. لکڑی کا تنا بھی اسی وقت نبی کی شفقت کو محسوس کرتا ہے. اس پیغمبر کی زبان سے جو بول نکلے ہیں, جو کلمے نکلے ہیں, کبھی تم نے غور کیا وہ بول کتنے قیمتی ہوں گے. نبی بولتا تھا, رب کے قرآن کی تفسیر بنا کرتی تھی. بلکہ یاد رکھیے ایک صحابیہ نے کہا تھا, جب میں نے نبی کو بولتے ہوئے دیکھا, کیا بولتا تھا؟ بولتا نہیں تھا بلکہ یہ پیغمبر موتی رولتا تھا. جب آمنہ کے لال مسکراتے تھے تو نبی کے ساتھ ساری کائنات مسکرایا کرتی تھی. تو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کلمے نکلے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں, نبی کی بات کہتے ہیں. ہماری پنجابی میں گل کہتے ہیں کہ یہ نبی کی بات ہے, یہ پیغمبر کی زبان سے کلمے نکلے ہیں. ذرا سوچیں, ایک بات, ایک کلمہ تیرے دادا نے مرتے ہوئے کہا ہو تو باپ کہتا ہے خاندان کو چھوڑ دوں گا لیکن اپنے باپ کے کلمے کو نہیں چھوڑوں گا. اے امت, تم نے نبی کو امت تو مانا لیکن آمنہ کے لال کے کلموں کو کیوں نہیں مانتے؟ پیغمبر کی حدیث کو سینے میں جگہ کیوں نہیں دیتے؟ یہ حدیث ایسے ہی نہیں پہنچی. یاد رکھیے اس حدیث کے پیچھے بڑی محنت ہے. فتح مکہ کا موقع ہے اور فتح مکہ کے موقع پر آمنہ کے لال پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. خطبہ جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور ایک روایت میں حجۃ الوداع, اللہ کے نبی جب خطبہ ارشاد فرماتے ہیں تو ادھر سے یمن سے آیا ہوا ایک شخص کھڑا ہوتا ہے. اس کی روح تڑپتی ہے نبی کے بولوں کو سن کے. یمن سے آیا ہوا ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور اس آدمی کو ابو شاہ کہا جاتا ہے. یہ کہتا ہے اللہ کے نبی, یہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمے بڑے اچھے لگتے ہیں, کسی کو کہو مجھے لکھ کے دے دے, میں اس کو محفوظ کر لوں. اللہ کے نبی پھر دونوں اونٹوں کو کھولتے ہیں اور کہتے ہیں اکتبوا لابی شاہ, اے صحابہ ابو شاہ کو یہ میری حدیثیں لکھ کے دے دو. آج ان حدیثوں پہ اعتراض ہوتا ہے, کہا جاتا ہے کفانا کتاب اللہ, ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. ذرا ڈریں, سوچیں, بولنے سے پہلے سوچیں ہم کیا کہہ رہے ہیں. اگر نبی کی حدیث نہ ہو تو ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا. یاد رکھیے اگر پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے کلمے نہ ہو تو ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا. ایمان مکمل ہوگا نبی کی حدیث کے بعد. حدیث کو کیسے صحابہ نے محفوظ کیا, ایک واقعہ تمہیں سناتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لاتے, منبر پہ بیٹھتے, بولنا شروع کرتے. صحابہ میں سے ایک صحابی تھا جس کو کہتے ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جلدی سے ایک کاغذ لیتا, ایک قلم لیتا اور نبی کی زبان سے کلمے نکلتے جاتے. یہ ان کلموں کو کاغذ پہ کیا محفوظ کرتا جاتا, لکھتا جاتا تھا. جو صحابہ کے ہاتھ میں چیز آتی اس کے اوپر کیا اس کو لکھ لیتے. خستہ کاغذ ہوتے تھے, اس طرح لکڑیاں ہوتی تھی, پٹھے ہوتے تھے, حتیٰ کہ ہڈیاں ہوتی تھی
اور اس کے اوپر کیا اس کو لکھ کے محفوظ کر دیا کرتے تھے۔ جب یہ ہر بات لکھ لیتا تو ایک دن اس صحابہ نے کہا کہ اے عبداللہ، کبھی نبی خوشی میں کبھی نبی غمی میں آپ ہر بات نہ لکھا کرو، ہر بات نہ لکھا کرو، کبھی نبی کی زبان سے حق نکلے گا کبھی نہیں نکلے گا۔ آمنہ کی لال آئے، منبر پہ بیٹھے بولنا شروع کیا، دیکھا سامنے عبداللہ بیٹھا ہے، پہلے اس کا ہاتھ چلتا تھا، آج میں تو بول رہا ہوں اس کا ہاتھ نہیں چل رہا۔ پوچھا بات کیا عبداللہ؟ میں بولتا تھا تو لکھتا تھا، آج میں تو بول رہا ہوں لیکن تو لکھ نہیں رہا۔ نبی کا صحابی کہتا ہے آقا دل میرا بھی تڑپتا ہے، نبی کے بولوں کو محفوظ کر لو، دل میرا بھی چاہتا ہے، پتہ نہیں زندگی وفا کرے گی نہیں کرے گی۔ نبی کے کلموں کی زبان جس سے جب بھی نکلے حق نکلتا ہے، جب بھی نکلے سچ نکلتا ہے۔ لوگوں اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا، بلکہ آئیے ایک طرف ساری کائنات ہو اور ایک طرف آمنہ کے لال کی بات ہو، پوری دنیا کے کلموں کو پاؤں کی نوک پہ ٹھکرایا جا سکتا ہے، لیکن امی عائشہ کے سر کے تاج کی بات کو کبھی بھی نہیں ٹھکرایا جا سکتا، کیونکہ وہ نبی ہے۔ اور فرق سمجھیے، میں امتی ہوں، میں غلط کہہ سکتا ہوں، لیکن لوگوں وہ نبی ہے، نبی کے پاس آسمان سے جبریل آتا ہے، جبریل وحی دے کے اترتا ہے، اس پیغمبر کی زبان سے حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکل سکتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کہ حدیث کی وحی آتی تھی اور اللہ کے نبی پھر بولا کرتے تھے، جس طرح قرآن وحی ہے یاد رکھنا، اس طرح نبی کی حدیث بھی وحی ہے۔ فرق یہ ہے قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور مفہوم بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ حدیث کے مفہوم تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ آمنہ کے لال کے ہیں، عبداللہ کے در یتیم کے ہیں، فاطمہ کے بابا کے ہیں۔ فاطمہ کے بابا اپنے لفظوں کے ساتھ جو ہے آئی ہوئی وحی کو بیان کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کلمے نکلے، جو آپ نے حدیث کو پیش کیا، یاد رکھیے یہ حدیث سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ نبی کی صحابہ نے نبی کے بولوں کو لیا تھا، اللہ نے کیا مقام دیا تھا؟ کبھی تم نے غور کیا اے بلال تجھے مقام کیوں ملا تھا؟ کیونکہ بلال نے رسول اللہ کی حدیث کو لے لیا تھا، نبی نے کہہ دیا بلال نے لے لیا، نبی بولے ہیں بلال نے نبی کی بات کو سینے پہ محفوظ کیا ہے۔ جب محفوظ کیا مقام کیا ملا؟ بلال چلتا تو زمین پر تھا لیکن اس کے قدموں کی آواز رب کی جنت میں سنائی دیا کرتی تھی، رب کی جنت کے اندر جو ہے وہ سنائی دیا کرتی تھی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے تھے آپ کی زبان سے کیا کلمہ نکلتا تھا، یاد رکھیے نبی کے صحابہ اس کو لے لیتے تھے۔ اب یہاں فرق کو سمجھیے، بلال نے نبی کی بات کو لیا، بلال نے نبی کی بات کو لیا، اللہ نے پھر بلال کو مقام کیا دیا؟ بلال کو مقام کیا دیا؟ حبشہ سے اٹھایا، منڈیوں میں بکایا، مکہ میں لایا، وہاں سے اٹھا کے نبی کے قدموں میں بٹھایا اور قدموں میں بٹھا کے بلال کے پاؤں کی آنکھ کو جنت کے اندر پہنچایا۔ پھر اللہ نے بلال کو مقام کیا دیا؟ یہ بلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، کبھی سوچا؟ اس لیے اللہ کے نبی کی حدیث کو مانا تھا، نبی کی بات کو مانا تھا، پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے کلموں کو مانا تھا۔
اللہ نے اس کی دنیا بھی مسالی بنا دی اور اس کی آخرت بھی کیا ہے سب سے اچھی بنا دی۔ اے بلال تیری عظمت کے کیا کہنے، تیری عظمت کے کیا کہنے۔ آئیے جب پیغمبر کی حدیث کی باری آتی ہے پھر محدثین نے آج اس حدیث کو ہم تک کیسے پہنچا دیا۔ اے بخاری اللہ تیری قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرما دے، اے بخاری اللہ تیری قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرما دے۔ یہ وہی بخاری تھا جو آنکھوں سے لبینا تھا، یہ وہی بخاری تھا بیت اللہ کے آس پاس اس کی ماں کی ممتا تھی، آپ کو رب کی عدالت میں دعائیں کرتی ہیں، اللہ میرے بچے کی بیرائی تو دے دے، میں اس کو حافظ قرآن بنا دوں گی، تیرے نبی کی حدیث کا بھی حافظ بنا دوں گی۔ رات تہجد کے وقت ماں کی ممتا اٹھتی ہے، وضو کیا، بخاری بچے کو بھی اٹھایا، بخاری اٹھا پانی لیا اپنے چہرے پہ پھیرا، جب پانی چہرے پہ لگا اللہ نے بخاری کو بینائی عطا فرما دی، بینائی عطا فرما دی۔ پھر بخاری نے کیا کیا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نبی کی حدیث کو جمع کیا۔ لوگوں پھر بخاری نے کیا کیا، 1000 سونے کے سکے، آج ایک نہیں کئی کروڑوں کی جائیداد ہے، کروڑ روپے جو ہے۔ لیکن جب بخاری رحمت اللہ علیہ دریا میں جا رہے تھے، پاس وہ سونے کے سکے تھے، کسی نے دیکھ لیا اور اس نے کہا میرے سونے کے سکے گرے ہیں۔ بخاری بھی جانتے تھے یہ سونے کے سکے تو میرے ہیں، سونے کے سکے تو کسی اور کے نہیں ہیں، لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے آج عرش والے کی طرف دیکھا، کہتے ہیں اللہ میں نبی کی بات پر یہ کروڑوں روپے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آج بخاری کے پاس سے سونے کے سکے نکل آئے، لوگ کہیں گے اگر یہ لوگوں کے ٹکوں کی چوری کر سکتے ہیں تو یہ پیغمبر کی حدیث کے اندر بھی چوری کر سکتے ہیں۔ امام بخاری نے کیا کیا، وہ جو سونے کے سکے سونا 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 اس طرح دریا کے اندر گرا دیا۔ وہ جو الزام لگانے والا پر تلاشی لیتے ہیں، بخاری کے پاس سونے کے سکے نہیں ملتے، جب کہ ہے وہ سمندر کے دریا کے کنارے پہ گئے، وہ بخاری کے پاس آتا ہے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو کہتا ہے بخاری تیرے پاس میں نے سونے کے سکے تو دیکھے تھے، ذرا بتلاؤ وہ سونے کے سکے گئے کہاں؟ یا امام بخاری نے بڑا پیارا جملہ کہا پگلے یہ تو 1000 تھے، اگر لاکھوں بھی سونے کے سکے ہوتے تو میں پیغمبر کی حدیث پہ قربان کر دیتا، کیونکہ میں نبی کی حدیث کا خادم ہوں، میرے نبی کی حدیث کو بیان کرنا ہے، پیغمبر کی بات کو بیان کرنا ہے، نبی کی بات کو لینا پھر نبی کی بات کو بیان کرنا۔ یاد رکھیے اس سے بڑھ کے کوئی اور اعزاز نہیں ہو سکتا۔ بلکہ آئیے واقعہ تمہارے سامنے لے کے آتا ہوں۔ بقی بن مخلد بہت بڑے محدث تھے، لیکن ایک دفعہ یہ بقی بن مخلد جو ہے اپنے شہر سے نکلے، 6 مہینے کا سفر کیا، 6 مہینے کا سفر۔ آج جب یہ رٹ بولا جا رہا تھا تو مجھے یہ باتیں یاد آ رہی تھی، وہاں سے میں کچھ اس کو بدلا کہ یہ مسجد اللہ کا گھر، اور وہاں سے کیا ہے ناظرہ بھی ہے، حفظ بھی ہے، ترجمہ بھی ہے، دل بھی خوش ہو رہا تھا۔ اے اللہ قیامت کی صبح تک اس کو قائم و دائم رکھنا، اس کو ہمیشہ ہمیشہ اس سے بھی زیادہ ان کو دین حنیف کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بقی بن مخلد ایک بہت بڑے محدث ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں۔ بقی کیا ہے جناب 6 مہینے کا سفر کیا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے۔ جب پتہ چلا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے اوپر تو پابندی لگی ہوئی ہے، وہ نبی کی حدیث نہیں دے سکتے، حاکم وقت نے ان کو نظر بند کر دیا ہے۔ اور جانتے ہو احمد کون ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ۔ لوگوں وہ احمد ہے، وہ پیغمبر کا پروانہ ہے، اس کو احمد بن حنبل کہا جاتا ہے۔ جب قرآن کی صفت اور مخلوق کی باری آئی تو احمد نے کہا قرآن تو کیا ہے اللہ کی صفت ہے۔ وقت کے حاکم نے کہا احمد کو لے جا دو، جلاد کو بلا لیا، کہا اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں،
ایک کونے سے ایک اور شخص اٹھا اور آ کر احمد بن حنبل کو کہتا ہے، اے احمد، اے حنبل کے بیٹے، جان بچانے کے لیے تو سور کھانا بھی جائز ہے، ایک دفعہ زبان سے کہہ دے یہ قرآن صفت ہے، میں تجھے کوڑوں سے بچا لوں گا۔ امام احمد کہتے ذرا دروازہ کھول کے دیکھ۔ اس نے دروازہ کھولا، بہت سارے لوگ ہاتھوں میں کاغذ اور قلم لیے کھڑے تھے۔ امام احمد کہتے ان سے پوچھ یہ کاغذ اور قلم لیے کیوں کھڑے ہیں؟ اس نے پوچھا تمہارے ہاتھوں میں کاغذ اور قلم کیوں ہے؟ فرمایا اس وجہ سے احمد کی زبان سے کلمہ نکلے اور ہم اس کو کیا کاغذوں کے اوپر نوٹ کر لیں۔ فرمایا سن لو، احمد جان تو دے سکتا ہے لیکن اپنی تاریخ کو سیاہ نہیں کر سکتا ہے۔ جان تو دے سکتا ہے، تاریخ کو سیاہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہی امام مالک کی باری تھی جب ایک شخص نے ایک آدمی کے کیا کان کے اوپر لا کے پسٹل رکھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ یہ وقت کا حاکم تھا، جب کہا کہ طلاق دے دو اس نے طلاق دے دی۔ اب آگے مسئلہ یہ تھا جب تک مدینے کا امام مالک نہ کہے مدینہ میں فتویٰ جاری نہیں ہو سکتا تھا۔ اب کیا وہ امام مالک کے پاس آئے، اس کے بارے میں میرے اور آپ کے پیغمبر نے بھی کہا، عبداللہ کے در یتیم نے بھی یہ بات کہی، لوگوں ایک دن آئے گا مدینے سے بڑا حدیث کا امام کسی اور جگہ پہ نظر نہیں آئے گا، سب سے بڑا امام حدیث کا مدینے کا امام ہوگا، اور یہی امام مالک تھے۔ یہی تو وجہ ہے مالک مدینے کی گلیوں میں چلتا جوتے اتار دیتا۔ کسی نے پوچھا مالک تم نے جوتے کیوں اتار دیے؟ ان گلیوں میں میرے محبوب محمد رسول اللہ چلا کرتے تھے، میرا پاؤں کہیں اس جگہ پہ نہ آ جائے جہاں میرے سونے محبوب محمد کا پاؤں لگا تھا۔ یہی تو وجہ ہے اللہ نے امام مالک رحمت اللہ علیہ جو ہے یہ کیا ہے حدیث کے کیا ہے بہت بڑے عالم، اور سب سے پہلی کتاب اس دھرتی پہ جو چھپنے والی وہ اسی امام کی کتاب ہے جس کو موطا امام مالک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ امام مالک جو ہے جب وقت کے حاکم نے کہا کہ یہاں جو ہے وہ پسٹل رکھا کا طلاق دے دو، اچھا اس نے طلاق دے دی، اب فتویٰ لینا تھا ان سے، یہ مسئلہ بھی سمجھ لینا، اگر زبردستی خامد سے طلاق دلوائی جائے تو اسلام میں طلاق نہیں ہوتی۔ جب امام مالک رحمت اللہ علیہ سے فتویٰ لیا گیا تو امام مالک نے کہا کہ سن لو میرے نزدیک جب تک خامد اپنی مرضی سے طلاق نہیں دیتا، اگر پسٹل رکھ کے طلاق دلوائی جائے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ جب امام مالک نے یہ فتویٰ لیا وقت کا حاکم غصے میں آیا، مالک کے چہرے کو کالا کیا، نبی کے خادم کے چہرے کو کالا کیا، نبی کے حدیث کے خادم کے چہرے کے اوپر کالک ملی۔ اس کے بعد مدینہ میں ایک گدھا لیا گیا، گدھے کے اوپر امام مالک کو بٹھا دیا گیا۔ مدینہ کی گلیوں میں چکر لگوائے جا رہے تھے، جب مدینہ کی گلیوں میں چکر لگوائے جا رہے تھے تو کسی نے کہا مالک اب کیا کہتے ہو؟ فرمایا سنیے انا مالک بن انس، لوگوں میں مالک ہوں، انس کا بیٹا ہوں، میں کل بھی وہی کہتا تھا، آج وہ کالا ہو گیا، گدھے پہ بیٹھ گیا، اب بھی مالک وہ کہے گا جو میرا نبی محمد رسول اللہ کہتا تھا۔ کیا گدھے پہ بیٹھنے کے بعد بھی، منہ کالا ہونے کے بعد بھی، اے مالک تیری عظمت کے کیا کہنے؟ مالک بولے گا تو وہ بولے گا جو آمنہ کے لال نے کہا، جو عبداللہ کے در یتیم نے کہا، جو فاطمہ کے بابا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ آئیے کیا ہے یہ تو کیا ہے امام مالک ہے، امام احمد کی بات سامنے آئی تو سنیے۔ امام احمد جو ہے اللہ نے امام احمد کے سینے میں 3 لاکھ سے زیادہ حدیثوں کو محفوظ کر دیا تھا۔ یہی تو وجہ ہے اے احمد بن حنبل، یہی تو وجہ ہے یہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جب دنیا سے گئے تو 8 لاکھ افراد اس کے جنازے میں شریک ہوئے تھے۔ کبھی سوچو تو صحیح، نہ تو ٹرین تھی، نہ ہی کار تھی، نہ ہی آج کے دور کی سب سے عظیم سواری جو ہر شخص کے پاس ہے موٹر سائیکل تھی،
कुछ भी नहीं था, गधों का दौर था, ऊंटों का दौर था, लेकिन हदीस की बरकत की वजह से, पैगंबर की हदीस का मुहाफ़िज़ था, नबी की बातों को दुनिया के कोने कोने में फैलाने वाला था। 8 लाख अफराद उसके जनाजे में शरीक होते हैं। इस पे बस नहीं है, आज हम घंटों बात करते हैं, असर नहीं होता। ए अहमद, पता नहीं तूने नबी की बातों के साथ कैसे मोहब्बत की है। 60,000 यहूदी औरतें और मर्द जब उन्होंने अहमद बिन हंबल के जनाजे को देखा तो कलमा पढ़ के इस्लाम को कबूल कर लिया था, कलमा पढ़ के इस्लाम को कबूल कर लिया था। आइए नबी से मोहब्बत करनी है तो इस तरह से करें, पैगंबर की हदीस को सीने में महफूज करें। इस इमाम अहमद के पास बकी बिन मखलद निकला था। मैं ये छोटे छोटे बच्चों को देख रहा था, जब हाफसा मौलाना मुश्ताक साहब कह रहे थे ये बच्चे 6 माह से 5 नमाजें मस्जिद में आके अदा करते हैं। अब जरा बड़े भी तो सोचें, इन बच्चों के लिए भी सर्दी तो है, इन बच्चों के लिए भी अंधेरा तो होता है। पता नहीं अल्लाह इन पे कितना खुश होता होगा। जब मैंने छोटे छोटे बच्चों का चेहरा देखा तो दिल के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ रही थी और मेरे सवाल उठ रहा था, इन बच्चों ने अंधेरों में रात को अगर उठ के मस्जिद में आए तो क्यों? आमना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस को मान के ये काम किया है, क्योंकि मेरे नबी ने कहा कि 5 नमाजों को बाजमात अदा कीजिए, 5 नमाजों को। अब जरा वकील को देखिए, ये भी एक तालिब इल्म था, इन तालिब इल्मों को देख के याद आता है ये वकील भी तालिब इल्म था। 6 महीने लगे, रास्ते की तकलीफों को बर्दाश्त किया, रास्ते के दुखों को कांटों के ऊपर चल के आया। जरा सोचिए क्यों चला था, क्या मकसद था? आमना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकले हुए कलमों को लेना चाहता था। जब 6 महीने का सफर किया, इमाम अहमद बिन हंबल के पास पहुंचा, मैं इल्म लेने के लिए आया हूँ, मैं नबी की हदीस लेने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा हुकूमत ने मुझ पर पाबंदी लगा दी है, मैं तुम्हें हदीस नहीं दे सकता। बाद सराय में इसने क्या वो रात ठहरने का इंतजाम किया हुआ था। कहता इमाम साहब नबी की हदीस तो मैंने लेनी है, तरीका मैं बतलाता हूँ। कहा क्या तरीका? मैं फकीर बन जाऊंगा, फकीर बन जाऊंगा। ये बकी कौन था जो शहाना लिबास पहनने वाला, बकी कौन था जो उम्दा जिंदगी बसर करने वाला। आज बकी ने क्या किया? एक हाथ में डंडा पकड़ा, डंडा पकड़ा, एक हाथ में प्याला पकड़ा। इस बकी वक्त के अजीम मुहद्दिस ने फटे पुराने कपड़े पहने, फटे पुराने कपड़े पहने। ऐ बकी तू कितना नबी की हदीस का दिल दहला था। अगर क्या बकी फकीर बना तो किस लिए? आमना के लाल की हदीस के लिए। हाथ में प्याला पकड़ा तो किस लिए? आमना के लाल की हदीस के लिए। अगर एक हाथ में डंडा पकड़ा तो किस लिए? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोलों के लिए। और फटे पुराने कपड़े पहने हुए और क्या बगदाद की गलियों में चलते आवाज लगाते खैर की। यहाँ वकील कहते हैं जब मैं देखता कि खैर लेके आ रहा है जल्दी से आगे चला जाता, क्योंकि मैं दुनिया की खैर नहीं लेना चाहता था। आवाज लगाते लगाते अहमद बिन हंबल के दरवाजे पे पहुंचता। इमाम अहमद बिन हंबल दरवाजे पे आते, वो एक हदीस सुना देते, मैं उस हदीस को सीने में महफूज करके आगे चला जाया करता था। वो शुद्ध समझते थे ये फकीर है, भीख मांगने वाला है, ये तो नबी की हदीस की भीख मांगने वाला था, पैगंबर की हदीस की भीख मांगने वाला, नबी की बात की हदीस भीख मांगने वाला। लोगों हम भी तो सोचे, हदीस को सुना, हर जुमा में सुना, हदीस को पढ़ा, उसके बाद भी कितनी ऐसी बातें हैं हदीस सुनने के बाद भी हमारे अमल में नजर नहीं आती। अगर हमारे पैगंबर ने पूछ लिया तो हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब देंगे? कुछ वक्त गुजरा, एक दिन ऐसा हुआ कि उधर से अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को रिहाई मिली। जब अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को रिहाई मिली, पूछा वो वकील किधर है? किसी ने बतलाया वो बुखार में तप रहा है, सराय के अंदर बुखार में तप रहा है। इमाम अहमद बिन हंबल घर से निकला,
احمد بن حنبل گھر سے نکلا، جب سرائے کی طرف جا رہا تھا، لوگ آئے سرائے کے مالک کے پاس، احمد آ رہے ہیں۔ سرائے کا مالک بڑا خوش ہوا، میرے ہوٹل میں احمد بن حنبل آ رہا ہے، میرے سرائے میں احمد بن حنبل آ رہا ہے۔ یہ اعزاز ہوتا تھا۔ اس کے پاس یہ وقت کے عظیم محدث جاتے تھے، جب اس نے پوچھا کس کے لیے آ رہا ہے، کہا وہ جو بخار میں تپ رہا ہے، وہ حکار سے کہتا ہے وہ فقیر جس کے ہاتھ میں ڈنڈا دیکھتا تھا، جو میرے سرائے کے لیے بھی ایک ڈھبا بنا ہوا ہے۔ تو اس وقت اس نے کہا، بغلے تم کیا جانو یہ فقیر کا کیا مقام ہے، اس فقیر کا کیا مقام ہے، یہ تو فقیر بنائی آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کی باتوں کے لیے ہے۔ اگر یہ بات آئی تو آئیے ایک اور بات کہتا ہوں، جناب والا تذکرہ کرتا ہوں ایک صحابی کا۔ یہ صحابی کو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ کون ہے جو ابو ایوب کو نہ جانتا ہو؟ ابو ایوب میرے نبی کا میزبان ہے، میزبان رسول ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جانتے ہو ابو ایوب جو ہے میزبان آمنہ کے لال کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو ایوب کے گھر میں ٹھہرے تھے۔ آئیے ان کلموں میں